بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق و عنایت سے سال کے بعد ایک مرتبہ پھر شب برات کے نورانی لمحات اور پر نور ساتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس رات ہمیں اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنے فیوز و برکات سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 25 کی سورت الدخان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حامیم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس لفظ کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس روشن کتاب کی قسم، یعنی قرآن پاک کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام، ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ رات فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر حکمت والا کام اس میں بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی دن 14 اور رات 15، شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی دوزخ سے آزادی والی رات۔ برات عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے آزادی، تو اس شب کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ آگے چل کے حدیث پاک میں اس کا میں بیان عرض کروں گا۔ شب برات کی رات یہ وہ عظیم رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے غائب پایا، تو میں اٹھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکل پڑی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے کرتے
جب میں نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے. بعض روایات میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تھے، یعنی جو مدینہ المنورہ کا قبرستان ہے وہاں حضور تشریف لے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے، سر انور سجدے میں رکھا ہوا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور تو پرواز نہیں کر گئی کہ اتنی دیر سے آپ سجدے میں ہیں، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں مبارک کی انگلی کو پکڑ کے ہلایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سجدہ مکمل کر کے جب سر انور سجدے سے اٹھایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے نہیں پتا آج کون سی رات ہے، آج کون سی شان اور عظمت والی رات ہے؟ عرض کرنے لگی واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ، آج شبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات اپنے بندوں کو آواز دے دے کے اپنے بندوں کو فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا میں اسے صحت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے فلاں چیز مانگنے والا فلاں چیز مانگنے والا، حتیٰ کہ ساری رات گزر جاتی ہے اور طلوع آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر جلوہ افروز رہتا ہے، اور گناہ گاروں کو بلا بلا کر آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کی جھولیوں کو بھرتا ہے، اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے، اپنی بخشش و مغفرت کی بارش فرماتا ہے. اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. یہ قبیلہ بنی کلب کا جو بکریوں کا ریوڑ تھا، اس زمانے عرب کا سب سے بڑا ریوڑ تھا، جس کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ شب برات کی رات دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. تو اس شب برات کی رات قبرستان میں جانا، اگر ہو سکے تو مرد حضرات وہ قبرستان میں جائیں، اور قبرستان میں جا کر رات قبرستان والوں کے لیے اور مردوں کے لیے دعائیں مانگنا بخشش و مغفرت کی، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس حدیث پاک سے ثابت ہے اگر کوئی قبرستان نہ جا سکے تو وہ جہاں بھی ہو وہیں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرحوم امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرے. اور فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات بانٹ دیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال رونما ہونے والے تمام واقعات اور تمام فیصلہ جات اس رات کر دیے جاتے ہیں کہ اگلے سال کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس نے امیر ہونا ہے، کس نے فقیر ہونا ہے، اور کس کی موت واقع ہونی ہے، کس کی عمر بڑھانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ تمام کے تمام امور جو ہوتے ہیں یہ فیصلے آج کی رات کر دیے جاتے ہیں. شب برات کی رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارے، سجود اور قیام میں گزارے، تلاوت قرآن میں گزارے، اپنے آقا و مولا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارے، اور رات اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے. کیا خبر کہ کیا فیصلہ آج کی رات اس بندے کے بارے میں کر دیا جائے. توبہ استغفار کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے. اس رات کے ساتھ کچھ مخصوص نوافل بھی ہیں، ان کا طریقہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں.
وہ بھی سن لیں کہ 8 نوافل 2 کر کے پڑھے جائیں، اور اس طریقے کے ساتھ کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 8 نوافل ہیں یہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس طرح یہ 8 نوافل مکمل کریں۔ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا درجہ ہے، اور جو بندہ یہ 8 نوافل پڑھے گا، باقی تو اس کے جو درجے اور ثواب اللہ عطا کرے گا، لیکن کم از کم ان نوافل، یہ 8 نوافل ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کم از کم 29 قرآن پاک کے ختم کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 29 مرتبہ جیسے اس نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، یعنی 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ملتا ہے۔ تو ٹوٹل ان 8 نوافلوں میں 88 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اور یہ 29 قرآن پاک کا ثواب بنتا ہے۔ پھر 2 نفل اور ہیں، وہ بھی اس رات کے ساتھ مخصوص ہیں کتابوں کے اندر۔ وہ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 نفل آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی، پھر آیت الکرسی پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی۔ تو ان کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، ان نوافل کا بھی۔ تو ان 2 نوافل کا ثواب بھی اگر آپ سورہ اخلاص کا ثواب اس کو دیکھ کر اندازہ لگائیں تو کم از کم آپ کو 30 قرآن پاک کا ثواب اس میں مل جائے گا۔ حساب کر لیتے ہیں، چلیں حساب کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے 15 مرتبہ پڑھا، اس میں پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، اور 15 مرتبہ آپ نے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، تو 10 قرآن پاک کا ثواب ان 2 نوافل کے پڑھنے میں بھی مل جائے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، یعنی 5 تیا 15۔ ٹھیک ہے، تو پہلی رکعت میں آپ نے جو پڑھی سورہ اخلاص، تو 5 قرآن پاک کا ثواب آپ کو پہلی رکعت میں مل گیا، 5 کا دوسری میں مل گیا۔ یہ تو وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے خالی نماز سے باہر سورہ اخلاص کی تلاوت کا، اور جب آپ نے نماز کے اندر پڑھی ہے تو خدا جانے کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو جب بھی زندگی میں نصیب ہو تو اس رات کو کثرت سے رکوع و سجود اور تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم